کسی کو پانے کے لیے ہماری 100 خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ محبت میں لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، یقین نہ آئے تو سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کر لیں۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ اے انسان تو ناز نہ کر، سب خاک ہے۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ راہبر تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے۔ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لو دعا نے تھام لیا ہے۔ صبح کو باغ میں شبنم پڑتی ہے فقط اس لیے کہ پتا پتا کرے تیرا ذکر باوضو ہو کر۔ خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو پھر مچھر جان لیتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کے عشق میں ڈوب جاتا ہے تب وہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے۔ تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت مشکل نہ بن جائے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا ہو زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو آخرت کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ ہدایت بھی انہیں دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ ہو جائے گا وہ بھی جو تو چاہتا ہے، پہلے خدا کی چاہ میں تو گم ہو جا۔ ممکن ہی نہیں کہ در در پہ جھک جاؤں میں، میرا رب بھی ایک ہے، میرا سر بھی ایک ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ قائم رکھتا ہے۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ ہر وقت تمہارے نزدیک موجود ہے۔ زبان سے اتنا ہی بولو جتنا کان سے سن سکو۔ صحبتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں، صحبتوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر سامنے والا پھر بھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہوتی ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔
لیکن اللہ کی محبت تاحیات ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ درد سب ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں، کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو ہمیں مایوس کرتی ہے۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ کسی انسان کی خوبی پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ خاموش لہجوں کو یہ مت سمجھے کہ اندر سے خالی ہیں، ان میں باتوں کی گہرائی اس سمندر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، بس یہ ضبط کے عادی ہو جاتے ہیں۔ روحیں اداس ہیں جوان نسلوں کی، زندگی بھی شیشے کی طرح ہوتی ہے، وہ تبھی مسکراتی ہے جب آپ مسکراتے ہیں۔ اپنا زخم اس کو مت دکھاؤ جس کے پاس مرہم نہ ہو۔ جب آپ زندگی کے اس مقام پر جہاں آپ کو زوروں سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا من کرے، لیکن اس کے بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وہ وقت گزار لیں، تو اسے صبر کہتے ہیں۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اس کے ذکر سے ہی یہ پروان چڑھتی رہتی ہے، پاکیزہ ہوتی رہتی ہے۔ فنا اتنے ہو جائیں ہم تیری ذات میں یا اللہ، جو ہمیں دیکھ لے اسے تجھ سے محبت ہو جائے۔ امید ہی تو ہے جس پر ایک غریب انسان جیتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا مالک اس کے دن بھی بدل دے گا، تو ایک بار اس کے فیصلوں کو بھی دل سے مان کر آگے بڑھ جاؤ۔ جو تم نے مانگا نہیں ملا تو اس سے زیادہ تمہیں وہ دینا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک گلاب کے لیے روتے ہو اور وہ تمہیں پورا باغ دینا چاہتا ہو۔ اللہ بڑی محبت کرنے والا ہے اور وہ محبت کرنے والوں کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے۔ میرے عیبوں پر ڈال کر پردے مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اپنے دامن سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے۔ میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمتوں نے پال رکھا ہے۔ محبت جن سے کرتے ہیں انہیں پھر اڑنے دیتے ہیں، کہ جن کو چاہ ہوتی ہے وہ خود ہی قید رہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تو بس تجھ سے بری خواہشوں کا مر جانا مانگتے ہیں۔ آپ خاموش رہیں، قدرت جواب دیتی ہے۔ آپ معاف کر دیں، قدرت عزت دیتی ہے۔ آپ جھک جائیں، قدرت آپ کو بلند کر دیتی ہے۔ آپ چھپ جائیں، اپنی تشہیر کروانے سے بچتے پھریں، قدرت پھر بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت اور محبت ڈال دیتی ہے۔ یہی راز ہے، الٹ ہوتا ہے۔ آپ بے نیاز ہو جائیں، قدموں میں آ گرتی ہے ہر چیز۔ جو شخص اپنے سے غائب ہو گیا، یقیناً وہ بارگاہ حق میں حاضر ہو گیا۔ عشق جب روئے قلب پر اتارا گیا، انا بھسم ہوئی، غرور مارا گیا۔ جب دنیا کی مجازی عشق بازیوں سے دھوکے کھا چکے ہو تو سمجھ لو کہ تمہیں عشق حقیقی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مسافت کبھی منزل کا تعین نہیں کرتی، اس راہ میں بس پاؤں کے چھالے نہیں جاتے۔ چلے چلیے کہ چلنا ہی دلیل ہے، کامرانی ہے۔ جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں وہ منزل پا نہیں سکتے۔ جاتے جاتے جھنجھوڑ گیا تھا مجھ کو ایک فقیر، تو سنتا کیوں نہیں ہے خدا تجھ کو پکارتا ہے بہت۔ میں نے کہا مخلوق تو گندی ہے، گناہ گار ہے۔ جواب آیا
عشق میں عاشق بن، ابلیس نہ بن۔ ویسے ہی تمہیں وہم ہے افلاک نشیں ہیں، تم لوگ بڑے لوگ ہو، ہم خاک نشیں ہیں۔ دل فقیری پہ اتر آئے تو الجھ پڑتا ہے بادشاہوں سے، دیوانہ دیوانگی میں بڑی بات کہہ گیا، روز محشر کی گھڑی کو ملاقات کہہ گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ ذات جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ اچانک لرزنے لگے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو کیسی تھی میری پکڑ؟ کیا یہ دیکھتے نہیں اپنے اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلاتے اور سکیڑتے، انہیں گرنے سے نہیں تھام رکھا سوائے رحمان کے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی اور نہ ہی اس دن کوئی کسی سے پوچھے گا، بس اس دن جس کے پلڑے بھاری ہو گئے وہی کامیاب ہو گیا، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے یہ وہی لوگ ہو گئے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اور وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہو گئے، اور آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جن کو میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے ہم مدد چاہتے ہیں۔ پھر ملائک سے سامنا ہوگا جو جھکے تھے کبھی میرے آگے، اب وہ مجھ سے سوال پوچھیں گے۔ لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک در سے فنا ہے، پانی ہے بہت نرم مگر جیت رہا ہے۔ ارے واعظ، حساب حشر سے ایسا بھی کیا ڈرنا، وہ بخشش پر تلے تو فرد عصیان کون دیکھے گا؟ جس بجلی نے جلا ڈالا کوہ طور کو، تو وہ شہرگ میں لیے بیٹھا ہے۔ صاحب عشق سے ملاقات کیسی رہی، تجلی دید کی برسات کیسی رہی، کچھ بھی نہ کہا اور سب کہہ گئے، یہ اشکوں بھری بات کیسی رہی۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، فقیری اختیار کرنا سیکھو۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو ایک ہی در کا ہو جائے، در در مانگنے والے کو فقیر نہیں بھکاری کہتے ہیں۔ ایک درویش سے کسی نے پوچھا کہ شعور اور شور میں کیا فرق ہے؟ درویش نے کہا صرف عین کا۔ سائل نے پوچھا عین سے کیا مراد ہے؟ درویش نے جواب دیا عین سے مراد علم، عمل اور عقل ہے۔ علم، عمل اور عقل سے بات کرو گے تو شعور کہلائے گا، ورنہ صرف شور کہلائے گا۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ بے وقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا اور مکمل مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ حسن ایک جال ہے جس سے قدرت عقلوں کا شکار کرتی ہے۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریب دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستہ چلنے والوں کے لیے مسئلہ بھی بن جاتی ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی عمل سے وابستہ نہیں ہوتا۔ اچھائی، برائی، کمی بیشی، اونچ نیچ، محبت کے سامنے یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح مرمت ہو جاتی ہے۔
خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں تو انسان کا پتہ چلتا ہے، اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی اور اس کا چھوٹا پن چھپا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ جد سے حاصل کی گئی خواہش کبھی بھی خوشی نہیں دیتی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ یہ سب باتیں صرف اللہ جانتا ہے۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں، خوبیاں دیکھ سکیں۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع اور عریض قبرستان ہو، جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ عقل مند لوگ کہا کرتے ہیں، جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے ڈر میں مبتلا رہتے ہیں، وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ سادگی بھی انسان کو اس کے وجود اور اللہ سے قریب کر دیتی ہے، اور آدمی کئی مشقتوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، انسان کے وجود میں دو مقام ہوتے ہیں، دینے والا اور مانگنے والا۔ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے بھی اور معنوں کے اعتبار سے بھی دینے والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، صاحبو سوال مت بنو، جواب بنو۔ محبت کیے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس ایک دم نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں انسان مان کر ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، محبت اس ایک لفظ میں انسان کے اللہ تک پہنچنے کا راز پوشیدہ ہے، اور اس ایک لفظ کے اندر ہی ساری کائنات ہے۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ طلب نہیں کرتے، جو محبت کرتے ہیں، مانگتے نہیں۔ حد سے بڑے تو علم بھی ہے جہل دوستو، سب کچھ جو جانتے ہیں وہ کچھ جانتے نہیں۔ مرنے کے معلوم طریقوں میں سب سے مشکل زندہ رہنا ہے۔ ایک جاہل سماج میں شعور رکھنا ناقابل معافی جرم ہے۔ بےتاب ہیں، ششدر ہیں، پریشان بہت ہیں، کیوں کرنا ہو، دل ایک ہیں، ارمان بہت ہیں۔ ادھوری خوشی مکمل غم سے زیادہ تکلیف ناک ہوتی ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ کو پانے کے 3 طریقے ہیں، ارادہ، علم اور محبت۔ ان میں محفوظ ترین راستہ محبت کا ہے۔ آپ پیار پال لیں، وہ آپ کو مل جائے گا۔ اپنی خامیاں دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی اچھے شخص سے ملیں
تو یہ سوچیں کہ اس میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسے سراہتے اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے محنت کی، ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ مان جاتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، اس کے کاموں اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارو سنو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھے، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے کیا حق میں کسی کو مطلبی کہوں، میں خود ہی خدا کو مصیبت میں یاد کرتا ہوں۔ وہی کرتا اور وہی کرواتا ہے، کیوں بندے تو اتراتا ہے۔ ایک سانس بھی نہیں ہے تیرے بس کی، وہی سلاتا اور جگاتا ہے۔ رکتا نہیں تماشا، رہتا ہے کھیل جاری، اس پر کمال یہ ہے دکھتا نہیں مداری۔ دھوپ تو دھوپ ہے، اس کی شکایت کیسی، اب کی برسات میں کچھ پیڑ لگانا صاحب۔ پانے کی چاہ اور کھونے کا ڈر نہ رہا، تب سمجھو تمہارا عشق مکمل ہوا۔ جب بھی تو مجھ سے کچھ چھین لیتا ہے، میں خوشی سے ناچ اٹھتا ہوں کہ پوری دنیا میں تجھے ایک میں ہی امیر ملا۔ ہم نیکیاں اس عمر میں کرتے ہیں جب ہم گناہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ کسی کو یہ خوف کہ خدا دیکھ نہ لے، کسی کی یہ آرزو کہ خدا دیکھتا رہے۔ فقط جسموں تک ہی ٹھہر جانے والے روح کی سچائی سے ناواقف ٹھہرے۔ تمہاری ماں سے بھی زیادہ پیار ہے اللہ کو تم سے۔ جب تم ماں کی محبت کو ناپ نہیں سکتے تو کیا لگا اس عظیم رب کی محبت کا اندازہ کر لوگے۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کپ کپا سا جاتا ہوں، حضور آپ میرے واسطے بھی روئے تھے۔